سکاسٹ کشمیر کی جانب سے گزشتہ دنوں بایو ٹیکنالوجی فار سسٹینیبل ایگریکلچر چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز کے عنوان سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. مانا جا رہا ہے کہ انوویٹرز کے ذریعے پائیدار زراعت کو آگے بڑھانے کی جانب یہ ورکشاپ ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ورکشاپ کے دوران کیا کیا سرگرمیاں عمل میں آئیں اور کون کون سی اہم شخصیات اس میں شامل رہی. پیش ہے اس حوالے سے سکاسٹ میگزین کی یہ رپورٹ. سکاسٹ کشمیر کے ڈویژن آف پلانٹ بایو ٹیکنالوجی نے ڈائریکٹوریٹ آف ریسرچ کے تعاون سے بایو ٹیکنالوجی فار سسٹینیبل ایگریکلچر چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی ورکشاپ کا انعقاد کیا. اس ورکشاپ میں چلی، مصر اور ازبکستان سے آئے ہوئے 3 بین الاقوامی کلیدی مقررین شامل رہے. آغاز میں ہیڈ آف پلانٹ بایو ٹیکنالوجی پروفیسر امجد ایم حسینی نے پائیدار زرعی ترقی کے حصول میں بایو ٹیکنالوجی کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے ماحول دوست ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے اکیڈمی، صنعت اور پالیسی سازوں کے درمیان ہم آہنگی کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ بایو ٹیکنالوجی از دا فیوچر آف ایگریکلچر. بایو ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے اگر ہم لوگوں کو سسٹینیبلی ڈیولپ کرنا ہے. اور چونکہ یہ ورکشاپ ہے، ورکشاپ میں ہم لوگوں نے پریکٹیکل سیشنز اور تھیریٹیکل دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ لیکچرز دے رہے ہیں اور جو بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ان کی ہینڈس آن ٹریننگ ہو رہی ہے. اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، اسپیشلی جو ہے آئسولیشن آف نیوکلک ایسڈز، بی دیٹ ڈی این اے، بی دیٹ آر این اے، پالیمریز چین ری ایکشن، اس کے یوزز کیسے ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، پالیکرمائڈ جیل الیکٹروفورسس کیسے، یہ ساری بیسک ٹیکنیکس. اور جو پلانٹ ٹیشو کلچر ہے اور ٹرانسفارمیشن ٹیکنیکس جو ہیں اور مائکروبیل انٹرونشنز، پلانٹ مائکروب انٹریکشنز، ان کو کیسے اسٹڈی کرتے ہیں یہ لیب کنڈیشنز میں ان کو سکھایا جائے گا. ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ نے اپنے خطاب میں پائیدار زرعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بایو ٹیکنالوجی کی تبدیلی کی صلاحیت پر زور دیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زراعت میں پائیداری صرف سائنس، اختراعات اور عملی توسیعی طریقوں کے انضمام کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے جو ٹیکنالوجی کے تجربہ گاہ سے کسان کے کھیت تک لاتے ہیں. The opportunities that the biotechnology provides for us is genetically modified crops for drought tolerance or for any other climate change influence that we are having, or for the pest disease outbreak. Biotechnology can play an extremely good role in it. Then precision agriculture, biotechnology has now way out for, they have paved a way towards precision agriculture, for gene editing like CRISPR and all. Then we have microbial biotechnology, and that can be used for soil health, that can be used for nutrient management. Then we can have the use of biotechnology in biofertilizers also, for biopesticides also. So these are some of the opportunities that the biotechnology can provide for sustainable agriculture. ورکشاپ کے شرکاء نے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے پر سکاسٹ کی سراہنا کی اور کہا کہ ایسے پروگرام مستقبل میں کئی چیلنجوں سے نمٹنے میں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. ایک تو اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا چاہتے تھے اینڈ لوکل ماسز. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے اس میں رکھا تھا ہینڈس آن ٹریننگس کچھ رکھی تھی, سم بیسک بایو ٹیکنالوجی ٹیکنیکس that we are going to teach them, such as DNA extraction, PCR amplification, and tissue culture, etc., just to equip them with the modern biotech techniques that can be used in developing a climate smart agriculture. آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں موسم کے اعتبار سے موزون زرعی سرگرمیوں کی. اس حوالے سے ہمارے ماہرین ہر بار ہمارے کسانوں اور زراعت کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے خصوصی جانکاری
فراہم کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس بار ماہرین ہمیں کیا کیا مشورے دیتے ہیں. پیش ہے ہمارا فارم ایڈوائزری سیگمنٹ. اس موسم میں جو ہمیں اقدامات ضروری ہیں اس میں ایک سب سے اہم چیز ہے کہ ہمیں فیلڈ سینیٹیشن کرنی ہے. فیلڈ سینیٹیشن ان کراپس میں ہم کریں گے جو کہ پیرینیل ہیں تاکہ جو اگلا سیزن آئے اس میں بیماریاں نہ پھیلیں. پھر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں کون سا سیڈ لگانا ہے اور کون سا سیڈ نہیں لگانا ہے. چونکہ اب کی بار نومبر میں ہی مائنس ٹیمپریچر آ رہا ہے تو اس لیے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو ویٹ ہے, اوٹس ہے یا ابھی ہمارے پاس پیز, وہ ہم ابھی لگا سکتے ہیں نومبر کے اینڈ تک. اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ ہے کہ ہمیں اریگیٹ کب کرنا ہے اپنے کراپس کو. اس ٹائم سرسوں ہے, سرسوں میں ہم لائٹ اریگیشن دیں گے. اسی طرح ہمارا سیفرون ہے, سیفرون میں ہم لائٹ اریگیشن دیں گے. لیکن ہمیں دھیان یہ رکھنا ہے کہ اریگیٹ ہمیں کرنا ہے بیچ دن میں, نہ تو بالکل سویرے کریں گے نہ بالکل شام کو کریں گے, کیونکہ رات کو مائنس ٹیمپریچر ہو جائے گا تو جہاں بھی ہم نے پانی دیا ہوگا وہ فریز ہو جائے گا. اور اگر زیادہ سویرے کریں گے تو اس ٹائم پانی بہت ٹھنڈا ہوگا جس سے ہمارا جو کراپ ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. اس لیے بیچ دن میں اریگیٹ کریں اور لائٹ اریگیشن دیں. جو ہمارے ویجیٹیبلس ہیں, ویجیٹیبلس میں بھی ہم ابھی سیڈ بھی لگا رہے ہیں, اور انین کا سیڈ ہے یا کہیں پہ ٹرانسپلانٹنگ کرنی ہے, جیسے ہمارا گارلک ہے, انین ہے, ان کی ہم ٹرانسپلانٹنگ بھی اس ٹائم کر سکتے ہیں. جو ہمارا لائیو سٹاک ہے, لائیو سٹاک میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں صفائی کا کافی دھیان رکھنا ہے. اور جو ان کی بیڈنگ ہوتی ہے, چاہے وہ ہمارے شیپ اینڈ گوٹ ہو یا ہمارے کیٹل ہو, ان میں بیڈنگ جو ہے بیڈنگ بالکل ڈرائی ہونی چاہیے. جو ہی وہ گیلی ہو جاتی ہے, گندی ہو جاتی ہے تو اس سے بیماریاں اٹھنے کا کافی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کا ہمیں کافی دھیان رکھنا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا اسکاسٹ میگزین. ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو آج بھی بہت ساری دلچسپ جانکاری فراہم ہوئی ہوگی اور آپ ہمارے ماہرین کے مشوروں سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے شمارے میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, نئی باتیں ہوں گی, نئی جانکاری ہوگی اور نئے خیالات پر مباحثے ہوں گے. جب تک کے لیے آپ رکھیے اپنا خیال. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.